बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे फैसल वाडा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं कराची के हल्का 249 से और वफाकी वज़ीर हैं आबी वसाइल, इनके ख़िलाफ़ नाअहली के मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले पर कल समाअत करने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है, जिसकी सरबराही सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो करेंगे। कल 11 बजे इस केस की समाअत शुरू होगी। आज हम आपको बताएंगे इस केस का बैकग्राउंड क्या है और कौन जो है वो इस केस में फ़रीक है और इस केस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है फैसल वाडा के इस केस का, और इलेक्शन कमीशन हो या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इसका क्या डिसीजन ले सकते हैं, और माजी में इस तरह के कौन से ऐसे केसेस आए हैं जिन पे ऊपर जो है वो अदालतें जो है फैसला कर चुकी हैं। नाज़रीन, फैसल वाडा ने NA 249 कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 718 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। फैसल वाडा ने 35,344 वोट हासिल किए थे, जबकि शहबाज शरीफ ने 34,626 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की थी, और यूं 718 वोटों के मार्जिन से फैसल वाडा ने ये नशिस्त हासिल की थी। और मुस्लिम लीग नून को कराची में जो सीट हासिल करने का एक मौका मिल रहा था वो उससे जो है वो हाथ धो बैठे। वो कि टर्न आउट इस हल्के का कम रहा था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसके अलावा मुत्तहिदा मजलिस अमल और पाक सरजमीन पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो भी इस हल्के में मौजूद थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी थी। और फैसल वाडा पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होकर जो है वो काबीना में भी शामिल हुए बाद में, और उनको वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल का जो कलमदान है वज़ीर आज़म इमरान खान ने सौंपा। फैसल वाडा जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या फिर यूँ कहें कि PTI के जो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, तब से उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तनकीद भी होती रही और उनके ऊपर जो है वो अटैक्स भी होते रहे। लेकिन ये मामला तब बहुत गहरा हुआ जब जंग और द न्यूज़ के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की और उन्होंने ये कहा कि फैसल वाडा जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी जो दोहरी शहरियत है उसको छुपाया है, और जो दोहरी शहरियत है ना सिर्फ उन्होंने छुपाया है बल्कि इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने गलत बयानी भी की है। तो इनके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि फैसल वाडा जब नॉमिनेशन पेपर्स आम इंतखाबात 2018 के जब कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने 11 जून को अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, और उसके बाद उस कागजात नामजदगी की रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच पड़ताल की, छानबीन की, और जो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर, जो नया एफिडेविट आया था उसके मुताबिक भी उसकी छानबीन की, और 18 जून को फैसल वाडा के जो कागजात नामजदगी थे वो उन्होंने मंजूर कर लिए थे। कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर दिया। कागजात नामजदगी की अप्रूवल के ऊपर किसी भी फोरम पे उनके नॉमिनेशन पेपर्स को जो है वो चैलेंज नहीं किया गया। ना सिर्फ चैलेंज नहीं किया गया बल्कि उनके पास फॉर्म्स मौजूद थे, ज़ाहिर है रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो उसके ऊपर जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल फिर जो है उसके बाद अगर वो भी फैसला नहीं करते तो फिर हाई कोर्ट्स मौजूद थी। तो मुख्तलिफ फोरम्स तो मौजूद थे लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया गया उन उम्मीदवारों की जानिब से भी और उनके वोटर्स की भी जानिब से। लेकिन ये खबर जब आई न्यूज़ में और जंग में कि फैसल वाडा ने जो है वो दोहरी शहरियत अपनी छुपाई है, तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 4 मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से, एक तो उसमें असलम खान हैं, दूसरे कादिर मंदोखेल हैं, आसिफ महमूद हैं और जुवैद खालिद हैं। इनकी 4 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुई, जिन पर अब तक तकरीबन 3 से 4 जो है वो समातें भी हो चुकी हैं, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने इन चारों जो दरख्वास्त गुजार हैं उनसे पूछा है कि जो फैसल वाडा ने जो ओरिजिनल दरख्वास्त जमा कराई थी जो है अमेरिकी कौंसलेट खाने को या फिर अमेरिकी एम्बेसी को या फिर अमेरिकी हुकूमत को, जिसमें उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत या फिर उन्हें अमेरिकन नेशनैलिटी है वो छोड़ने का जो है वो उनसे दरख्वास्त की है, तो वो ओरिजिनल भी दें, और जो अमरीकी हुकूमत या फिर अमरीकी सफारत खाने की जाने से जवाब आया है उसकी भी ओरिजिनल कापी जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें।
تو اس کے اوپر ان چاروں جو درخواست گزار تھے ان کی کوئی تیاری مکمل نہیں تھی، اور انہوں نے صرف وہ جو خبر ہے جنگ گروپ کی اور دی نیوز گروپ کی، وہ خبر جو ہے وہ انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اور بس اسی کے مطابق انہوں نے کام کر دیا، اور وہ ایفیڈیوٹس اور وہ کاغذات نامزدگی کی کاپی یا پھر وہ ایسٹس کی ڈیٹیل جو فیصل واڈا نے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرائی ہوئی ہے، اور وہ ایفیڈیوٹس اور جو کاغذات نامزدگی کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر پبلک بھی ہیں، موجود بھی ہیں، تو وہ انہوں نے جمع کرائی۔ تو اس پر الیکشن کمیشن نے اعتراضات کیے تھے کہ آپ اس کی اوریجنل کاپی فراہم کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکی سفارت خانے کو درخواست کی ہوئی ہے، ان کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے کہا جب تک ٹھوس شواہد ہمارے پاس نہیں آئیں گے تب تک ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو یوں عبوری تو نہیں بلکہ عارضی کچھ ریلیف ملا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے رک گئی تھی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب اس کیس کو دوبارہ سے کل فکس کیا ہے، اور دوبارہ سماعت جو ہے اس پر کی جائے گی، اور اس میں مانگی گئی تھی تفصیلات اور جواب مانگا گیا تھا فیصل واڈا کے وکلاء کی جانب سے فیصل واڈا کا کیا موقف ہے۔ تو کل بڑا اہم یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، اور جو تفصیلات میں نے کچھ اکٹھی کی ہیں اور اس کو میں نے جو دیکھا ہے کہ فیصل واڈا کے اوپر بنیادی طور پر الزام کیا ہے۔ فیصل واڈا کے اوپر جو الزام ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو گمراہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے، الیکشن کمیشن میں اپنے جو اثاثہ جات یا پھر ایسٹس ہیں یا پھر اس کی ایسی جو تفصیلات ہیں جو ان سے پرسنل انفارمیشن مانگی گئی تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ غلط فراہم کی ہے اور دوہری شہریت کو چھپایا ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق امریکی شہری تھے یہ فیصل واڈا، نامینیشن پیپر جب انہوں نے جمع کرائے تب ان کے پاس امریکی شہریت تھی، جب منظور ہوئے تب بھی اس کے پاس امریکی شہریت تھی، اور جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق 22 جون 2018 کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد اور منظوری کے بعد انہوں نے امریکی کونسل خانہ جو ہے کراچی میں ادھر ایک لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ میری جو شہریت ہے اس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو 25 جون کو جو ہے وہ امریکی شہریت کے خاتمے کا جو ہے وہ ان کو ایک خط دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی جو شہریت ہے وہ بڑھ گیا۔ اب اس کیس کا جو دائرہ کار ہے وہ بنیادی طور پر کہاں پہ آتا ہے؟ اس کیس کا دائرہ کار 63(1)(c) پہ بھی آتا ہے، 63(1)(f) پہ بھی آتا ہے، مطلب جھوٹ بھی بولا گیا، غلط بیانی بھی کی گئی اور دوہری شہریت بھی چھپائی گئی۔ اب ماضی میں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینٹ انتخابات کے بعد 7 رکنی بینچ کا ایک بڑا زبردست قسم کا فیصلہ آیا تھا، وہ بھی میں نے کچھ پڑھا ہے۔ اس میں 4 سینیٹرز کے اوپر یہ الزامات تھے کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے، سینیٹر چودھری غلام سرور، نزہت صادق، ہمایوں اختر اور سعدیہ عباسی۔ ان میں سے 3 سینیٹرز کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور چوتھے پی ٹی آئی کے تھے۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے نزہت صادق اور چودھری غلام سرور کو تو کلیئر کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی دوہری شہریت ختم کر دی تھی، اور انہوں نے جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے خاتمے کا وہ بھی جمع کرایا ہوا تھا، جبکہ سعدیہ عباسی اور ہمایوں اختر خان کو نااہل قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ کہا کہ ان کی دوہری شہریت جو ہے وہ پروسیس میں ہے۔ مطلب ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت آپ کے پاس دوہری شہریت یا پھر ڈول کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ کام پروسیس میں بھی ہے، پروسیس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس متعلقہ ملک کو درخواست دی ہوئی ہے کہ اس کی شہریت ختم کریں تب بھی وہ نااہل ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات سپریم کورٹ کی جانب سے اس طرح سے ملی تھی کہ جو ڈول نیشنلٹی وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ماضی کے پریکٹسز کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں، تو فیصل واڈا کے پاس بچنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ میری کچھ ماہرین سے بھی بات ہوئی، الیکشن کمیشن کے آفیسر سے بھی بات ہوئی، ایک ماہر قانون سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ فیصل واڈا کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو تاخیر کا شکار کریں اور اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے اور وہ اپنی وزارت کو انجوائے کرتے رہیں اور رکنیت کو بھی انجوائے کرتے رہیں، ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب تک اگر یہ ساری چیزیں جو خبر میں ہیں وہ ٹھیک ہیں یا جو کچھ میرے پاس انفارمیشن آئی ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو یہ جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ فیصل واڈا اس کیس میں نااہل ہو جائیں گے۔ فیصل واڈا کا موقف اس پر آئے گا، ابھی تک انہوں نے اس سارے معاملے پر کسی کو موقف نہیں دیا، ان کا جب موقف آئے گا
جب ان کا تحریری جواب آئے گا تو پھر وہ پڑھنے کے قابل ہوگا کہ وہ اس پر کیا سوچتے ہیں. کیا یہ جو خبر ہے یا پھر جو درخواست گزاروں کا موقف ہے یا جو کچھ تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں اگر تو یہ درست ہیں تو پھر فیصل واڈا کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کوئی اور وجوہات ہیں کہ ان کے پاس انہوں نے درخواست پہلے دی ہوئی تھی یا ان کے پاس جو شہریت ہے وہ ختم کرا چکے تھے تو پھر ان کی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے. ادروائز ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ قانون بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں کہ سیکوینس جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور سیکوینس یہ کہتا ہے کہ آپ کی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی دوہری شہریت جو ہے اگر پروسیس میں بھی خاتمہ اس کا تب بھی آپ نااہل ہیں کیونکہ ماضی کی یہ پریکٹس رہی ہے. تو اب بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں فیصل واڈا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو کیس ہے وہ اگست کو ہوگا اور الیکشن کمیشن اگر ان کو نااہل کرتا ہے جو کہ ماضی میں آج تک کسی کو بھی الیکشن کمیشن نے نااہل نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے اس طرح کے فیصلوں کے حوالے موجود ہیں جس میں انہوں نے اس طرح کی دوہری شہریت کے معاملے پر یا اثاثوں میں یا بیان حلفی میں یا پھر نامینیشن پیپرز میں غلط فہمی کے اوپر کئی لوگوں کو نااہل کر چکی ہے. تو الیکشن کمیشن اگر بالفرض ان کو نااہل کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں دوبارہ جائے گا اور پھر سپریم کورٹ کا آپشن مطلب یہ کیس لمبا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہائی کورٹ ان کو نااہل کرتا ہے تو پھر ان کے پاس ماسوا سپریم کورٹ کے اپیل کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ کل آپ کو اس سارے کیس پہ دوبارہ بھی اپڈیٹ فراہم کروں گا کیونکہ کل 11 بجے اس کیس کی سماعت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.